احباب اہل بیت ارباب دانش سید علی جان جی سید علی جان مداح علی با سید علی زین نقوی آف جہاں خطاب فرمیسن اور ندبان مداح علی با حواج غم مرقع درد حاجی زوار ملک عالم عباس بھٹی صاحب خطاب فرمیسن اور ندبان مداح علی با شاعر علی عمران جناب ملک قمر عباس جب ایم ایس سی اور ندبان مداح علی با شہباز قصائد و مصائب زوار ملک ناہید عباس جب سے ممبر پاک تے موجود ہیں لوگ خطاب فرمیسن عبادات دے اعلان سماعت فرمیسو ترائی شوال امام بارگاہ منتظر قائم آل محمد دھولکو مجلس اعلیٰ ملک دے نمبر ذاکری نظام انشاءاللہ خطاب فرمیسن ترائی شوال دھولکو چار شوال انشاءاللہ امام بارگاہ اسیر بغداد باغ والا نزدین پور حاجی زوار الطاف حسین خان سی 18 سالانہ جلسہ ملک دے نمبر ذاکری نظام انشاءاللہ خطاب فرمیسن مجلس اعلیٰ 4 شوال کو صبح نماز دے فوراً بعد انشاءاللہ شروع تھی ویسی ٹھیک 8 بجے مداح علی با ہمارے اہل بیت جناب شوکت رضا شوکت آف ملتان انشاءاللہ خطاب فرمیسن باقی اعلان بعد با آواز بلان صلوات او قبلہ بابا جی بلندر صلوات اگر اسے بھی بآواز بلندر ممکن ہو سکے تو اسے بھی بآواز بلندر صلوات کیونکہ وقت بہت کم ہے تو کوئی خطبہ نہیں. سب سے پہلے آج کی صف انتظار اور اس پر حاضر منتظرین کے دلوں میں موجود ولایت ولی مطلق کے وسیلہ سے درخواست گزار ہوں اپنے اس وارث کے حضور کے جو پردہ غیب میں شاہ سوار الہیہ کبیر کارواں ہونے کی حیثیت سے موجود ہے کہ میرا وہ کائنات کا مطلق العنان و مدبر الامور اپنے رخ انور سے حجاب غیبت ہٹائے اور اپنے دونوں قدم کعبے کی چھت پہ رنجہ فرما کے بتائے کہ علی کل بھی واجب تھا، علی آج بھی واجب ہے. کیا کہنے، صدا جیتے رہو. پہلا فکرہ اپنی نوکری کا، اور اس کی داد میں نے آپ سے نہیں قبلہ صاحب سے لینی ہے. میں اس علی کے فضائل نہیں پڑھنے لگا جو 13 رجب سے شروع ہوتا ہے اور 21 رمضان پہ ختم ہو جاتا ہے. مجھے نہیں پتا علی کب سے ہے، علی کب تک رہے گا، مگر اتنا میں ضرور جانتا ہوں کہ انوار کے کل زم تھے نہ مٹی کے یہ بر تھے، انوار کے کل زم تھے نہ مٹی کے یہ بر تھے، مسجود کو سجدے تھے نہ سجدوں میں سر تھے، توحید کے مخبر نہ رسالت کے سفر تھے، نہ آنکھ نہ پردہ نہ وہ پردے میں خفی تھا، اس وقت بھی موجود میرا مولا علی تھا. ندبان ندا نہ مندوب کی آنکھیں، جاذب تھا نہ جذبات تھا نہ مجذوب کی آنکھیں، حب تھی نہ محبت تھی نہ محبوب کی آنکھیں، یوسف کا سراپا تھا نہ یعقوب کی آنکھیں، غمگین نہ غم تھا نہ کوئی عید ہوئی تھی، نہ توق اطاعت تھا نہ تقلید ہوئی تھی، رستہ تھا مسافر تھا نہ منظر کا نشان تھا، عالم میں کوئی راز نیا تھا نہ عیاں تھا، ارے خطبہ تھا نہ منبر تھا نہ چپ تھی نہ بیاں تھا. کیا وقت تھا جب ایک علی تھے یا علی تھا؟ یا علی اور دو جملے یا علی دو جملے جناب سیدہ کی عظمت میں. کسے کہتے ہیں زہرا جس کی تسبیح کے دانے گناہ گار کو رحمان سے ملا دے اسے بطول کہتے ہیں. آئے ہائے ہائے ہائے، جس کی تسبیح کے دانے گناہ گار کو رحمان سے ملا دے اسے بطول کہتے ہیں. چلو میں آسان کر دیتا ہوں. استخارے کا مطلب ہے اللہ سے بات کرنا کہ میں یہ کام کروں یہ کام نہ کروں، اس کام میں مجھے فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا. اور استخارہ ہوتا ہے تسبیح پہ، تسبیح منسوب ہے جناب سیدہ سے. پھر میں ادنا سے طالب علم ہو کے یہ بات کہنے کا حق رکھتا ہوں نا کہ جس کی تسبیح کے دانے بغیر وحی کے رحمان سے مشورے کے قابل بنا دو اسے زہرا کہتے ہیں. آئے ہائے ہائے، کیا کہنے. آخری جملہ فضائل کا، کیونکہ وقت نہیں ہے، جو وقت ملا ہے اس وقت میں نے مکمل کرنا ہے. کسے کہتے ہیں بھائی نہیں زہرا،
جو کعبے سے زیادہ پاک ہو اسے بطول کہتے ہیں. آئے ہائے 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 ہائے. جو کعبے سے زیادہ پاک ہو اسے بطول کہتے. پوچھو تو صحیح علی رضا اتنا بڑا دعویٰ کر دیا، آخر دلیل کیا ہے؟ چلو دلیل میں قرآن سے دے دیتا ہوں. قرآن منبر پہ لاتے ہیں، اسی قرآن سے پوچھ لیتے ہیں کعبہ کتنا پاک ہے، پھر اسی قرآن سے پوچھ لیں گے بطول کتنی پاک ہے. میں نے اللہ کے قرآن کے سامنے ہاتھ جوڑے، میں نے کہا اللہ کی کتاب تو ہی بتا دے کعبہ کتنا پاک ہے. اللہ کی آواز آئی، یا ابراہیم طہرا بیتی، یا ابراہیم طہرا بیتی. اے ابراہیم میرے گھر کو تو پاک رکھ، اے ابراہیم میرے گھر کو تو پاک رکھ. اب کعبہ گھر خدا کا ہے، پاک رکھنا ڈیوٹی ابراہیم کی ہے. اسی قرآن سے پوچھ لیتے ہیں بطول کتنی پاک ہے. اللہ کا قرآن تو ہی بتا دے بطول کتنی پاک ہے. اب خدا کا لہجے بدل گیا، خدا کے تیور ہی بدل گئے، خدا کا انداز ہی بدل گیا. اب خدا کہہ رہا ہے انما یرید اللہ ولیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. بطول میرا ارادہ ہے تجھے میں پاک رکھوں. کعبے کو ابراہیم پاک رکھے گا، بطول کو اللہ پاک رکھے گا. اب کعبہ اتنا پاک ہے جتنی ابراہیم میں طاقت ہے، بطول اتنی پاک ہے جتنی رب جلیل میں طاقت. ہاں تجھے ہے